وہ بھی دفن ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قبر کی جگہ تو موجود ہے وہاں، لیکن بی بی عائشہ پھر دفن نہیں ہوئی۔ بھائی قبر کی جگہ تو موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ میں نے تو الحمدللہ پڑھا بھی اپنی آنکھوں سے، اس پہ لکھا ہوا تھا موضع قبر عیسیٰ کی مریم، غلاف ڈالا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا بھی تھا۔ اب وہ نظر نہیں آتا، یا تو غلاف تبدیل ہو گئے، یا اب جو غلاف ڈالے گئے اس پہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ اعلم۔ تو سیدہ عائشہ نے پھر کیوں نہیں دفن ہوئی؟ اس کی وجہ تھی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ بی بی عائشہ فرماتی تھی اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم نبی کی بیویوں ہو، گھر سے باہر نہ نکلنا، لیکن مجھے علی کی لڑائی کے لیے باہر نکلنا پڑا، لہذا اب مجھے شرم آتی ہے مجھے وہاں دفن نہ کیا۔ ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو حضور دفن تھے، میرا ابا دفن تھا، میں زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی کپڑے کا پردے کا، لیکن جب عمر دفن ہوئے تو اب میں اندر داخل نہیں ہوتی، کہ عمر تو میرا غائب تھا نا، اس وجہ سے بھی بی بی وہاں دفن کر۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ بی بی عائشہ کو یہ پتہ تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، تو جب حضور نے عیسیٰ کے لیے قبر رکھی ہے تو اب میں کیسے دفن ہوں؟ تو یہ وجہ تھی کہ بی بی وہاں دفن نہ ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے روضے میں دفن ہوں گے، اور پھر حضور نے جیسے فرمایا کہ یوں نازل ہوں گے، فلاں جگہ نازل ہوں گے، فلاں جگہ اتریں گے، یہ کام کریں گے، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا سب سے پہلے میرا روضہ کھلے گا، اور احاطہ نبعث، ہم ایسے قبروں سے کھڑے ہوں گے کہ میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر۔ ثم نأتی الی باب البقیع الغرقد، پھر ہم بقیع الغرقد کے قبرستان، مدینے کے قبرستان تشریف لائیں گے تو وہ سارے کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ ثم انتظر لأہل مکہ، تو اب حضور کی یاد رکھو جتنی بیویاں ہیں ماں سوائے بی بی خدیجہ اور بی بی میمونہ کے سب مدینے کے قبرستان میں دفن ہیں۔ بی بی خدیجہ جنت المعلیٰ میں دفن ہے، بی بی میمونہ وادی سیف مکے اور مدینے کے راستے میں دفن ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان جنت البقیع میں دفن ہے۔ اسی طرح حضور کی بنات جو ہیں وہ سب جنت البقیع میں دفن ہیں۔ بی بی زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی فاطمہ الزہرا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب وہی دفن ہیں۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ انتظر لأہل مکہ، میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، جب مکے والے بھی آ جائیں گے مدینے، ایک ہجرت تو پہلے ہو گئی نا، ایک ہجرت قیامت والے دن میدان محشر میں بھی ہوگی۔ فرمایا اجعلہم علی یمینی، مکے والوں کو میں دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ میں، ثم اسوقہم الی المحشر، میں ان کو لے کے میدان حشر شام کی طرف بڑھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مدینے والے آپ کے انصار ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، جان نثار ہیں، لیکن قیامت والے دن بھی آپ مکے والوں کو ترجیح دیں گے اور بلکہ ان کو دائیں رکھیں گے؟ پر میں ہاں، ایک تو وہ مہاجر ہوں گے اور وہ ہمارے پاس چل کے آئیں گے، وہ مہمان، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بھی تو قریشی ہوں نا، میں بھی تو مکی ہوں نا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، اور جو عقیدہ
وہ سنی لیکن وہ تاریخ کے جبل میں آ کے بیچارے شکار ہو گئے. وہ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کہ لفظ ہے توفیتنی، متوفی کا وہ فوت ہو گئے. جیسے مرزا قادیانی نے تو خیر یہاں تک بھی کہہ دیا نا کہ وہ فوت ہوئے ہیں اور کشمیر میں ان کی قبر ہے. کشمیر والوں کو پتا نہیں لیکن مرزا کو پتا لگ گیا. اب جموں کشمیر میں ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں دین کے، ان کو تو کہیں خبر نظر نہیں آئی. اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے تو بہت بڑی شخصیت ہے نا، یا خدا ہے یا خدا کے بیٹے، ان کو بھی خبر نہیں ملی. جو زمین سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سونا چاندی نکال لیتے ان کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے. قادیانی کو مل گیا. تو اس لیے یہ لفظ توفی جو ہے اس کی تفصیل بہت مشکل ہے. اللہ آسان فرمائے. جتنا واقعہ تھا میں نے عرض کر دیا. ان کے اعتراض و جواب زندگی باقی تو بات کروں.